شوہر نے اپنی وفادار بیوی کا سارا زیور چوری کر کے بازار حسن کی ایک مشہور رقاصہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا اور گھر آ کر جھوٹ بولا کہ دکان میں چوری ہو گئی ہے۔ بیوی خاموش رہی۔ کچھ دن بعد جب شوہر دوبارہ اسی کوٹھے پر گیا تو اس طوائف نے وہ سارا زیور شوہر کے منہ پر دے مارا اور اسے دھکے دے کر باہر نکالتے ہوئے ایک ایسی سچائی بتائی کہ شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس طوائف نے کہا، جس عورت کا زیور تم چرا کر لائے ہو وہ شام کے گہرے سائے شہر کی گلیوں میں پھیل چکے تھے اور بازار حسن کی روشنیاں اپنے عروج پر تھیں، جہاں ہر رات ہزاروں خواہشات کا سودا ہوتا تھا اور ہزاروں عزتیں نیلام ہوتی تھیں۔ انہی رنگین گلیوں کے ایک بلند و بالا چوبارے میں فرخندہ کی محفل سجی ہوئی تھی، جس کے حسن کے چرچے پورے شہر میں زبانوں زدام تھے۔ اس کی آواز میں وہ جادو تھا جو پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتا تھا، اور اس کے پیروں میں بندھے گھنگرو جب بولتے تھے تو سننے والوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ اسی محفل کے ایک کونے میں تنزیل بیٹھا تھا، جو فرخندہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی پوری دنیا لٹانے کو تیار تھا۔ تنزیل ایک متوسط طبقے سے کا دکاندار تھا، جس کی کپڑے کی چھوٹی سی دکان تھی، مگر اس کے خواب اور خواہشات اس کی اوقات سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ فرخندہ کے عشق نے اسے اندھا کر دیا تھا اور اپنی دکان کی ساری کمائی اس چوکھٹ پر لٹا رہا تھا۔ اس کی نظریں فرخندہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جو اس وقت کسی اپسرا کی طرح لگ رہی تھی۔ سازندوں نے تیز کی اور فرخندہ نے چکر لیا۔ اس کی رزق برق پوشاک نے روشنیوں کو منعکس کیا۔ تنزیل کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی، کیونکہ اس کی جیب خالی ہو چکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس بازار کا اصول بہت سخت ہے کہ یہاں محبت نہیں، نوٹ چلتے ہیں۔ بنا پیسوں کے یہاں سلام کا جواب بھی کوئی نہیں لیتا۔ رات کے پچھلے پہر جب محفل برخاست ہوئی تو تنزیل بوجھل قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کا دماغ معاف تھا اور کانوں میں اب بھی طبلے کی تاپ گونج رہی تھی۔ وہ گھر کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کا دل وہیں فرخندہ کے کوٹھے پر رہ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے عروج کھڑی۔ اس کی بیوی عروج، جو سادگی اور وفا کا ایک ایسا پیکر تھی جس کی مثال ملنا مشکل تھا۔ عروج نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر سلام کیا اور فوراً اس کے ہاتھ سے سامان لیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند تھی، مگر شوہر کی خدمت کا جذبہ اس پر غالب تھا۔ تنزیل نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ عروج کا سادہ حلیہ، بغیر میک اپ کا چہرہ اور معمولی سوتی کپڑے اسے فرخندہ کے شاہانہ انداز کے سامنے بہت پھیکے لگے۔ اس نے بنا کوئی بات کیے جوتے اتارے اور بستر پر گر گیا۔ عروج نے اس کے لیے کھانا گرم کیا اور دسترخوان بچھایا، مگر تنزیل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ عروج خاموشی سے اس کے پاؤں دبانے لگی۔ وہ تنزیل سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اسے اپنا مجازی خدا مانتی تھی۔ اسے اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ اس کا شوہر اپنی راتیں کہاں کالا کرتا۔ وہ تنزیل کی دکان کی مندی اور پریشانی کو اس کی خاموشی کی وجہ سمجھتی تھی، اور ہر نماز میں اس کے کاروبار کی ترقی کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ عروج اکثر راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی اور اللہ سے تنزیل کی خوشیوں کی بھیک مانگتی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس شخص کے لیے دعائیں کر رہی ہے وہ تو کسی اور کے لیے پاگل ہو چکا ہے۔ اگلے چند دن تنزیل کے لیے عذاب کی طرح گزرے، کیونکہ اس کے پاس فرخندہ کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ادھار مانگنے کے تمام راستے وہ بند کر چکا تھا اور دکان کی آمدنی اتنی تھی نہیں کہ وہ کوٹھے کے مہنگے اخراجات اٹھا سکے۔ اس کی رگوں میں فرخندہ کی محبت نہیں،
بلکہ ہوس کا نشہ دوڑ رہا تھا جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ دکان پر بیٹھا خالی نظروں سے گاہکوں کو دیکھتا رہتا اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خاکہ گھومتا کہ کیسے پیسے کا بندوبست کرے۔ اسی ادھیڑ بن میں ایک ہفتہ گزر گیا اور فرخندہ کی طرف سے بے اعتنائی کا خوف اسے کھانے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ زیادہ دن نہیں گیا تو فرخندہ اسے بھول جائے گی یا کوئی اور امیر زادہ اس کی جگہ لے لے گا۔ ایک شام جب وہ گھر لوٹا تو عروج اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی پرانے کپڑوں کی تہ لگا رہی تھی۔ تنزیل کی نظر الماری کے کھلے دروازے پر پڑی جہاں نچلے خانے میں ایک پرانا اور مضبوط لوہے کا باکس رکھا تھا۔ تنزیل کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس باکس میں کیا ہے۔ یہ باکس عروج کی کل کائنات تھا۔ اس میں عروج کی ماں کا دیا ہوا جہیز کا زیور اور کچھ خاندانی پرانے زیورات تھے جو عروج کی ماں نے مرتے وقت اپنی بیٹی کو سونپے تھے۔ عروج اکثر تنزیل کو بتاتی تھی کہ یہ زیور اس کے لیے صرف سونا نہیں ہے بلکہ اس کی ماں کی نشانی اور خوشبو ہے۔ وہ اکثر تنزیل کو یہ بھی بتاتی تھی کہ اس کی ماں ان زیورات کو دیکھ کر گھنٹوں رویا کرتی تھی جیسے ان میں کوئی بہت بڑا غم چھپا ہو۔ عروج کی ماں نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ بیٹی یہ زیورات صرف تمہارے لیے نہیں ہیں، ان میں ہمارے خاندان کی ایک گمشدہ امانت بھی شامل ہے۔ انہیں ہمیشہ اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھنا، شاید کبھی کوئی معجزہ ہو جائے۔ عروج کو وہ الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے مگر وہ ماں کی وصیت پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتی تھی۔ اس زیور میں بھاری طلائی سیٹ، کڑے، جھمکے اور ایک خاص مور کی شکل کا گلو بند شامل تھا جس میں زمرد کے جڑے ہوئے تھے، جن کی مالیت آج کے دور میں لاکھوں میں تھی۔ تنزیل کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک لہرائی۔ اس نے سوچا کہ یہ زیور یہاں بیکار پڑا ہے۔ عروج تو ویسے بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی اور نہ ہی اسے زیور پہننے کا شوق ہے، تو کیوں نہ اس زیور کو استعمال میں لایا جائے۔ شیطان نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اگر یہ زیور بیچ دیا جائے یا فرخندہ کے قدموں میں رکھ دیا جائے تو فرخندہ اس کی غلام ہو جائے گی، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ عروج اس باکس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتی تھی اور چابی ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ تنزیل نے فیصلہ کر لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یہ زیور حاصل کر کے رہے گا۔ اس نے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ وہ عروج کے ساتھ زیادہ نرمی سے پیش آنے لگا، اس کی جھوٹی تعریفیں کرنے لگا تاکہ اس کا اعتماد مزید پکا ہو سکے۔ عروج بیچاری اس کی مکارانہ چالوں سے انجان خوش تھی کہ اس کا شوہر اب اسے زیادہ وقت دے رہا ہے۔ وہ بیچاری سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور تنزیل کی پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ ایک دن تنزیل نے موقع پا کر عروج سے کہا کہ عروج، آج کل شہر کے حالات بہت خراب ہیں، چوریاں بڑھ گئی ہیں اور ہمارا علاقہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ میں نے سنا ہے کہ ساتھ والی گلی میں بھی ڈکیتی ہوئی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہارا زیور اگر دکان کے لاکر میں رکھ دوں تو زیادہ محفوظ رہے گا۔ وہاں چوکیدار بھی ہوتا ہے اور لوہے کی مضبوط سیف بھی ہے۔ عروج نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس کا دل اپنی ماں کی نشانیوں کو خود سے دور کرنے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں بھینچا اور نرمی سے کہا، تنزیل، مجھے گھر میں ڈر نہیں لگتا اور یہ زیور میرے پاس ہی رہنے دے۔ میں اسے دیکھ کر ماں کو یاد کر لیتی ہوں۔ دکان پر تو میرا دل ہر وقت دھڑکا رہے گا، اور ویسے بھی اماں نے کہا تھا کہ یہ گھر کی عزت ہے، اسے گھر کی چار دیواری میں ہی رہنا چاہیے۔ تنزیل نے عروج کی آنکھوں میں انکار دیکھ کر اپنے دانت پیس لیے مگر فوراً مسکراہٹ سجا کر بات بدل دی تاکہ عروج کو شک نہ ہو۔
لیکن اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا۔ قسمت نے اس کا اس طرح ساتھ دیا کہ 2 دن بعد عروج کو اپنے کسی دور کی رشتہ دار کے گھر جانا پڑا، جہاں کوئی فوتگی ہو گئی تھی۔ تنزیل نے اسے کہا کہ وہ اکیلی چلی جائے، وہ دکان سے جلدی نہیں آ سکے گا۔ عروج کے جانے کے بعد گھر خالی تھا۔ تنزیل دوپہر کو دکان بند کر کے چپکے سے گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی وحشت کا احساس ہوا، جیسے گھر کی دیواریں اسے ملامت کر رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اس نے الماری کا تالا توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ پھر اسے یاد آیا کہ عروج چابی ہمیشہ اپنے تکیے کے غلاف کے اندر چھپا کر رکھتی ہے۔ جب وہ گھر پر ہوتی ہے شاید جلد بازی میں اور غم کے عالم میں وہ ساتھ لے جانا بھول گئی ہو۔ اس نے تکیا ٹٹولا اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب اس کی انگلیوں نے ٹھنڈی دھات کو چھوا، چابی وہیں تھی۔ تنزیل نے لرزتے ہاتھوں سے باکس کھولا۔ سرخ مخمل میں لپٹے ہوئے زیورات کی چمک نے کمرے کو روشن کر دیا۔ یہ پرانے زمانے کے خالص سونے کے زیورات تھے جن پر انتہائی نفیس میناکاری کا کام کیا گیا تھا۔ خاص طور پر وہ بڑا سا نور و تن ہار اور اس کے ساتھ بھاری جھمکے جن میں سبز اور سرخ نگینے جڑے تھے انتہائی قیمتی لگ رہے تھے۔ تنزیل نے ایک کپڑے میں سارا زیور ڈالا اور اسے اپنی قمیض کے نیچے چھپا لیا۔ باکس کو واپس بند کر کے چابی وہیں رکھ دی اور گھر سے نکل گیا۔ اس کا رخ دکان کی طرف تھا، لیکن اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ دکان پہنچ کر اس نے سارا زیور اپنی دکان کے گلے کیش باکس میں نہیں بلکہ ایک خفیہ تھیلے میں ڈالا اور پھر ایک ڈرامہ رچانے کی تیاری کی۔ اس نے دکان کا سارا سامان بکھیر دیا، کچھ مہنگے کپڑوں کے تھان زمین پر گرا کر ان پر مٹی مل دی، درازیں کھول کر الٹ دیں اور دکان کے تالے کو خود ہی ایک بھاری ہتھوڑی مار کر توڑ دیا۔ تالا ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی اس کے ضمیر کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ وہ اب مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں تھا۔ اس کے بعد وہ دکان سے باہر بیٹھ کر زور زور سے ہائے وائے کرنے لگا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے، مٹی سر پر ڈال لی۔ پڑوسی دکاندار اکٹھے ہو گئے۔ تنزیل نے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، لٹ گیا بھائیو، برباد ہو گیا۔ میں نماز پڑھنے گیا تھا، پیچھے سے چور دکان کا صفایا کر گئے۔ نقدی تو گئی ہی تھی، میری بیوی کا سارا زیور بھی میں آج ہی لاکر میں رکھنے کے لیے لایا تھا، وہ بھی لے کر۔ میں اپنی بیوی عروج کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے ہی ضد کی تھی کہ زیور دکان پر لے جاؤں۔ ہائے میری قسمت! لوگ اسے دلاسا دینے لگے۔ کسی نے پولیس کو بلانے کا کہا تو تنزیل نے گھبرا کر فوراً کہا، نہیں نہیں، پولیس کے چکروں میں کیا پڑنا، وہ الٹے مزید پیسے مانگیں گے اور میری بدنامی الگ ہوگی۔ بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کی تفتیش میں اس کا بھانڈا پھوٹ سکتا ہے، اس لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا۔ شام کو جب عروج واپس آئی تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ تنزیل گھر کے صحن میں سر پکڑے بیٹھا رو رہا تھا۔ عروج گھبرا کر اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا تنزیل؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ تنزیل نے اسے گلے لگا لیا اور روتے ہوئے بولا، عروج مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے تمہاری بات نہیں مانی تھی اور ضد کر کے آج ہی تمہارا سارا زیور دکان لے گیا تھا تاکہ اسے محفوظ کر سکوں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دکان میں چوری ہو گئی عروج، سب کچھ لٹ گیا، چور تمہاری ماں کی آخری نشانی بھی لے گئے۔ یہ سنتے ہی عروج کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس کے کانوں میں سئی سئی ہونے لگی۔ وہ ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ آ گیا، جو مرتے وقت اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ وہ زیور صرف سونا نہیں تھا، اس کی ماں کی ممتا کا لمس تھا۔ عروج کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ آیا، لیکن جب اس نے تنزیل کو اس قدر روتے اور خود کو کوستے ہوئے دیکھا تو اس کی وفا جوش میں آ گئی۔ اس نیک بخت عورت نے اپنا غم دبا لیا، اپنے آنسو پیے اور تنزیل کے آنسو پہنچنے لگی۔ چپ ہو جائیں تنزیل، آپ کی جان سلامت تو ہے، سب کچھ ہے، زیور تو آنی جانی شے ہے، شاید اللہ کی اسی میں منظور تھا۔ آپ خود کو مت کوسیں، ماں کی نشانی گئی ہے تو کیا ہوا، آپ تو میرے پاس ہے نا، اللہ ہمیں اور دے دے گا۔ عروج کے ان الفاظ نے تنزیل کے ضمیر کو ذرا بھی نہیں جھنجھوڑا، بلکہ اسے خوشی ہوئی کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے، اور عروج نے اس کی کہانی پر یقین کر لیا۔ اس رات گھر میں سوگ کا سما تھا۔ عروج جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہی اور اللہ سے صبر مانگتی رہی، جبکہ تنزیل اپنے بستر پر لیٹا آنے والی رنگین رات کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس کے پاس وہ تھیلا موجود تھا جس میں اس کی عیاشی کا سامان تھا۔ اگلے 2 دن تنزیل نے دکان ٹھیک کرنے کے بہانے گھر سے غائب رہنا شروع کر دیا، اور تیسرے دن وہ تیار ہو کر عطر لگا کر اور زیورات کا تھیلا لے کر فرخندہ کے کوٹھے پر پہنچ گیا۔ آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ وہ ایک فاتح کی طرح سیڑھیاں چڑھا۔ فرخندہ ابھی محفل سجانے کی تیاری کر رہی تھی کہ تنزیل اندر داخل ہوا۔ اس نے فرخندہ کو دیکھا جو آئینے کے سامنے بیٹھی سنگھار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی بے نیازی تھی جو ہمیشہ تنزیل کو تڑپاتی تھی۔ تنزیل نے بنا کچھ کہے وہ وزنی پوٹلی فرخندہ کی گود میں ڈال دی۔ فرخندہ نے چونک کر تنزیل کو اور پھر پوٹلی کو دیکھا۔ جب اس نے گرہ کھولی تو سونے کی چمک نے اس کی آنکھوں کو خیراں کر دیا۔ فرخندہ جو روزانہ ہیرے موتی دیکھنے کی عادی تھی، ان پرانے طرز کے بھاری زیورات کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ عام بازاری زیور نہیں تھا، بلکہ کسی خاندانی رئیس گھرانے کی نشانی لگ رہا تھا۔ فرخندہ نے ایک ہار اٹھایا اور اس کی باریک کاری گھڑی کو دیکھا۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں نے اس سونے کو چھوا، اسے ایک عجیب سا کرنٹ محسوس ہوا، ایک انجانی سی اپنائت اور ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں ابھرا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس زیور میں ایک عجیب سی اداسی تھی جو فرخندہ کی روح تک اتر گئی۔ اس نے تنزیل کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ سب کیا ہے تنزیل؟ آج تو تم قارون کا خزانہ لے آئے ہو، کہاں سے لائے ہو یہ شاہی زیورات؟ یہ کسی عام دکان کا مال نہیں لگتا۔ تنزیل نے مسکرا کر اور سینہ چوڑا کر کے بولا، یہ سب تمہارے قدموں کی دھول ہے فرخندہ جان، یہ میرے خاندانی زیورات ہیں، میری دادی کے۔ میں نے سوچا کہ ان کی اصل حقدار میری بیوی جیسی معمولی عورت نہیں، بلکہ تم جیسی ملکہ ہے۔ میری بیوی تو اس زیور کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی، یہ تمہارے حسن کو 4 چاند لگا دے گی۔ تنزیل نے جان بوجھ کر بیوی کا لفظ حقارت سے استعمال کیا تاکہ فرخندہ کو اپنی اہمیت جتلا سکے۔ فرخندہ نے وہ زیورات دوبارہ پوٹلی میں ڈالے، لیکن اس کی نظریں اس خاص لاکٹ پر اٹکی رہی جس کے اوپر ایک مور بنا ہوا تھا اور جس میں سبز نگینے جڑے تھے۔ اس کے دل میں ایک نامعلوم سی کھٹک ہوئی، جیسے کوئی بھولی بصری یاد دستک دے رہی ہو۔ وہ لاکٹ اسے گھور رہا تھا جیسے کوئی سوال پوچھ رہا ہو، مگر اس نے اپنے پیشہ ورانہ انداز کو برقرار رکھا اور مسکرا کر کہا، تمہاری محبت کا شکریہ تنزیل،
واقعی یہ زیورات بہت خاص ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرے لیے ہی بنا تھا۔ تنزیل فرخندہ کی مسکراہٹ دیکھ کر اپنا سب کچھ بھول گیا۔ اسے عروج کا روتا ہوا چہرہ، اس کی اجڑی ہوئی آنکھیں اور اس کا ٹوٹا ہوا مان یاد نہ رہا۔ اسے صرف فرخندہ کی قربت اور داد و تحسین نظر آ رہی تھی۔ اس رات تنزیل نے وہاں خوب دادیش کی۔ وہ شراب و کباب اور رقص و سرور میں ایسا گم ہوا کہ اسے وقت کا ہوش نہ رہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ زیورات صرف سونا نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی آگ ہیں جو بہت جلد اس کی زندگی کو خاکستر کر دے گی۔ ادھر گھر میں عروج خالی الماری کے سامنے بیٹھی خالی باکس کو سہلا رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس شوہر کے غم میں وہ شریک ہے، وہی شوہر اس کے جذبات کا سوداگر بن چکا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور تنزیل فرخندہ کے قدموں میں پڑا اپنی بربادی کا جشن مناتا رہا، جبکہ فرخندہ بار بار اس زیور کی طرف دیکھتی رہی جو اب اس کی ملکیت تھی، مگر اسے بے چین کر رہا تھا۔ یہ کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں گناہ اور وفا کا آمنا سامنا ہونے والا تھا، اور قدرت خاموشی سے اپنا جال بن رہی، جس میں تنزیل بہت بری طرح پھنسنے والا تھا۔ تنزیل کے جانے کے بعد کئی روز تک فرخندہ کی راتیں بے چین اور دن شدید اضطراب میں گزرتے رہے۔ وہ زیورات کی پوٹلی اس کے لیے سہانے روح بن چکی تھی، خاص طور پر وہ مور والا ہار اور سبز نگینوں والا لاکٹ اسے مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ جب بھی اس ہار کو ہاتھ میں لیتی اسے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی، وہ خوشبو جو عطر اور گلاب کی نہیں تھی، بلکہ ماں کی گود کی مٹی کی اور ایک ایسے بیتے ہوئے کل کی تھی جسے وہ فراموش کر چکی تھی۔ فرخندہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی گھٹنوں میں اس لاکٹ کو تکتی رہتی۔ اس کے ذہن کے پردے پر دھندلی تصویریں ابھرتی اور غائب ہو جاتی۔ اسے یاد آتا کہ بچپن میں کوئی اسے گود میں لے کر لوریاں سناتا تھا، کوئی تھا جو اس کے بالوں میں تیل لگاتا اور کہتا کہ میری گڑیا بڑی ہو کر یہ ہار پہنے گی۔ لیکن وہ آواز کس کی تھی، وہ چہرہ کس کا تھا، یہ سب یا برداشت کسی تاریک کونے میں گم ہو چکا تھا۔ بازار حسن کے بے رحم دنیا نے اس کے معصوم ماضی کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ اس کا نام، اس کی پہچان، اس کا خاندان، سب کچھ اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن اسے اغوا کر کے یہاں بیچا گیا تھا۔ وہ اس وقت صرف 12 سال کی تھی جب وہ میلے میں کھو گئی تھی اور پھر درندوں نے اسے نوچ کسوٹ کر یہاں لا پھینکا تھا۔ ان 15 سالوں میں اس نے اپنے آنسوؤں کو پتھر بنا لیا تھا، مگر آج تنزیل کا لایا ہوا یہ زیور اس پتھر میں دراڑیں ڈال رہا تھا۔ یہ زیور محض دھات کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ایک زندہ وجود کی طرح فرخندہ سے باتیں کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ان نگینوں میں کسی کی آنکھیں چھپی ہیں جو اسے مسلسل گھور رہی ہیں اور سوال کر رہی ہیں کہ تم کون ہو اور یہاں ہم تمہارے پاس کیوں ہیں۔ فرخندہ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی اور جب آنکھ لگتی خواب میں اسے ایک روتی ہوئی عورت دکھائی دیتی جو دامن پھیلائے اپنی بیٹی کو پکار رہی ہوتی تھی۔ دوسری طرف تنزیل اپنی کامیابی کے نشے میں چور تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے دنیا فتح کر لی ہے، وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی جیت چکا۔ گھر میں عروج ابھی تک سوگوار تھی۔ وہ جائے نماز بچھائے اپنے رب سے اپنے نقصان پر صبر مانگ رہی تھی اور اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ تنزیل عروج کے سامنے مزید اچھا بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ اس قدر مکار ہو چکا تھا کہ عروج کے آنسو دیکھ کر اس کا دل پسیجنے کی بجائے اسے اپنی اداکاری مزید بہتر بنانے کا موقع ملتا۔ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور کہتا کہ وہ پولیس کے پاس اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ پولیس گھر کی عزت اچھال دے گی،
اور وہ اپنی بیوی کی بدنامی برداشت نہیں کر سکتا۔ عروج بیچاری اس کی ہر بات پر ایمان لے آتی۔ وہ اپنے شوہر کو فرشتہ سمجھتی تھی اور اسے اس بات کا گمان تک نہ تھا کہ جس شخص کے لیے وہ دعائیں کر رہی ہے وہی اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ تنزیل کے دل سے خوف نکل چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ عروج کبھی شک نہیں کرے گی اور فرخندہ کبھی سوال نہیں کرے گی۔ اس کی ہوس نے اسے اتنا نڈر اور ڈیڈ بنا دیا تھا کہ وہ بھول گیا تھا کہ گناہ چاہے کتنا ہی چھپا کر اور کتنی ہی صفائی سے کیا جائے، وہ اپنا نشان ضرور چھوڑتا ہے اور قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ تنزیل دکان پر بیٹھ کر سارا دن یہی حساب لگاتا رہتا کہ کب اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہوں گے کہ وہ دوبارہ فرخندہ کے پاس جا سکے۔ وہ گاہکوں سے زیادہ پیسے مانگتا، پرانا مال نیا کہہ کر بیچتا اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے اپنی جیب بھرنے کی کوشش کرتا تاکہ اپنی عیاشی کا سامان کر سکے۔ گھر کا ماحول انتہائی افسردہ تھا، دیواروں سے اداسی ٹپکتی تھی۔ عروج نے کھانا پینا کم کر دیا تھا۔ وہ اکثر خالی الماری کے سامنے کھڑی ہو کر گھنٹوں روتی رہتی۔ اسے وہ زیور نہیں بلکہ اپنی ماں کی یادیں ستا رہی تھیں۔ وہ تنزیل سے کہتی کہ مجھے لگتا ہے جیسے میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہے کہ میں ان کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی۔ تنزیل یہ باتیں سن کر اندر ہی اندر چڑھتا، لیکن ظاہر یہ کرتا کہ اسے بھی بہت دکھ ہے۔ ایک ہفتے بعد جب تنزیل کی جیب میں دکان کی سل کے کچھ پیسے آئے اور اس نے کچھ دوستوں سے ادھار پکڑ کر رقم پوری کی تو اس کا رخ دوبارہ فرخندہ کے کوٹھے کی طرف مڑ گیا۔ وہ بے تاب تھا۔ فرخندہ کو دیکھنے کے لیے اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ایک ہی نام پکار رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ زیورات دینے کے بعد فرخندہ اب اس کی مٹھی میں ہوگی اور وہ اس کا شاندار استقبال کرے گی۔ وہ سینہ تانے سیڑھیاں چڑھا۔ آج کوٹھے پر سناٹا تھا، محفل ابھی جمی نہیں تھی۔ شام کا وقت تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، مگر تنزیل اپنے گھر کی بجائے بربادی کے راستے پر گامزن تھا۔ وہ سیدھا فرخندہ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ فرخندہ مسہری پر بیٹھی وہی ہار ہاتھوں میں لیے گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور آنکھوں میں گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ تنزیل کو دیکھتے ہی اس نے ہار جلدی سے ایک طرف رکھ دیا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس بار اس کے استقبال میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جس کا تنزیل عادی تھا۔ فرخندہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی سختی اور اجنبیت تھی۔ تنزیل نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور بڑے پیار سے پوچھا کہ کیا ہوا میری جان، اتنی اداس کیوں ہو؟ کیا میرا تحفہ پسند نہیں آیا یا میری یاد ستا رہی؟ فرخندہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا جیسے اسے کسی سانپ نے چھو لیا ہو اور تنزیل کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، تنزیل سچ سچ بتاؤ، یہ زیور تم کہاں سے لایا؟ مجھے جھوٹ نہیں سننا، مجھے سچ چاہیے۔ تنزیل ہنس پڑا۔ اس نے سمجھا کہ شاید عورت ذات ہے، شک کر رہی ہے۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا، ارے پھر وہی سوال، بتایا تو تھا کہ میری دادی کا ہے، خاندانی نشانی ہے، کیوں کیا ہوا؟ کوئی شک ہے کیا، یا تمہیں لگ رہا ہے کہ چوری کا ہے؟ فرخندہ نے اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے اور اپنے لہجے کو متوازن رکھتے ہوئے کہا، نہیں شک نہیں ہے، بس یہ زیور بہت بولتا ہے۔ جب سے تم دے گئے ہو مجھے چین نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے۔ مجھے سچ بتاؤ تنزیل، تمہاری بیوی کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہ کیسی دکھتی ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ تنزیل کو فرخندہ کا یہ رویہ عجیب لگا، مگر اس نے سوچا شاید عورت ہے، سوکن کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوگا، یا شاید وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ تنزیل کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ وہ فرخندہ کے قریب بیٹھ گیا
اور بڑے فخر اور حقارت کے ملے جلے انداز میں بولا، ارے چھوڑو اس کو، وہ تو ایک گنوار اور جاہل عورت ہے، نام اس کا عروج ہے، شکل و صورت کی بھی معمولی ہے، نہ اس میں تم جیسی نزاکت ہے، نہ ادائیں، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، بس گھر کے کام کاج کرنے والی مشین ہے، یا یوں سمجھ لو کہ ایک نوکرانی ہے جسے میں نے بیوی کا درجہ دے رکھا ہے۔ مجھے تو اس کے ساتھ ایک پل سکون نہیں ملتا، وہ تو بس روتی دھوتی رہتی ہے۔ میں نے اس سے شادی صرف ماں کے دباؤ میں آ کر کی تھی، ورنہ میرا اور اس کا کیا جو، میں کہاں اور وہ کہاں۔ جیسے ہی تنزیل کے منہ سے عروج کا نام نکلا، فرخندہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ عروج، اس نے زیر لب دہرایا، یہ نام اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، جیسے بجلی کوندی ہو، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور مزید کریدا۔ عروج اچھا نام ہے تو کیا وہ اکیلی ہے؟ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں؟ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ تنزیل نے ایک زوردار کے کہا لگایا اور بولا، ارے کہاں، وہ بیچاری تو اکیلی جان ہے، دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ اس کی ماں تو پاگل ہو کر مری تھی، بس روتی رہتی تھی اپنی بڑی بیٹی کے لیے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ عروج کی ایک بڑی بہن تھی، بہت سال پہلے کی بات ہے، شاید 15-16 سال ہو گئے ہوں گے۔ وہ دونوں بہنیں کسی میلے میں گئی تھی، وہاں بڑی والی کہیں گم ہو گئی یا اغوا ہو گئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اس کے بعد سے ان کے گھر میں ماتم ہی رہا۔ عروج کی ماں نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا، بس مرتے دم تک یہی رٹ لگاتی رہی کہ میری گڑیا واپس آئے گی، میری چاندنی لوٹ کر آئے گی، میرا زیور سنبھال کر رکھنا، وہ میری بڑی بیٹی کی امانت ہے۔ عروج بھی اپنی ماں کی طرح پاگل ہے، اس پرانے زیور کو ایسے سینے سے لگا کر رکھتی تھی جیسے اس میں کوئی جن قید ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ زیور وہاں صندوق میں پڑے پڑے کالا ہو رہا ہے، اور عروج جیسی بدصورت عورت پر یہ جچتا بھی نہیں، کیوں نہ اسے تمہارے گلے کی زینت بنا دوں۔ وہ پاگل عورتیں کیا جانے زیور کی قدر، اور ویسے بھی جو بیٹی گم گئی وہ اب کہاں ملے گی، وہ تو مر کھپ گئی ہوگی۔ تنزیل اپنی روانی میں بولتا چلا گیا، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ پایا کہ اس کے ہر لفظ کے ساتھ فرخندہ کا چہرہ زرد ہوتا جا رہا تھا، اس کے ہاتھ برف ہوتے جا رہے تھے اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ فرخندہ کے کانوں میں تنزیل کی آواز مدھم ہوتی گئی اور ماضی کا شور بڑھنے لگا۔ میلے میں گم ہو گئی تھی عروج، ماں کا انتظار، زیور، امانت، چاندنی، یہ سارے الفاظ ہتھوڑے بن کر اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ اس کے سامنے وہ منظر آیا جب وہ چھوٹی سی تھی اور اپنی چھوٹی بہن عروج کا ہاتھ پکڑ کر میلے میں گھوم رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے بھیڑ میں اس کا ہاتھ چھوٹا تھا، کیسے وہ چیخی تھی، عروج عروج مجھے مت چھوڑنا۔ اسے اپنی ماں کا وہ چہرہ یاد آ گیا جو اسے پیار سے چاندنی کہتا تھا۔ ہاں، اس کا نام چاندنی تھا، فرخندہ تو اس بازار کا دیا ہوا نام تھا جو اس کی روح کو کچل کر اس پر تھوپا گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ مور والا ہار اس کی ماں اکثر اسے دکھاتی تھی اور کہتی تھی، چاندنی بیٹا، یہ تیری دادی نے مجھے دیا تھا، اب یہ تیرا ہے، اب تیری شادی ہوگی تو میں اپنے ہاتھوں سے تجھے پہناؤں گی۔ فرخندہ کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹنے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جس مرد کے پہلو میں بیٹھی تھی وہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی معصوم چھوٹی بہن کا شوہر تھا۔ وہ شخص جس نے اس کی بہن کی زندگی برباد کر دی تھی، جو اس کی بہن کا سکون، اس کا مال، اس کی ماں کی نشانی چرا کر یہاں عیاشی کرنے لایا تھا۔ فرخندہ کو اپنے جسم سے گھن آنے لگی، اسے لگا کہ وہ دلدل میں دھس گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ مارے، اپنا سر پھاڑ لے یا تنزیل کا گلا گھونٹ دے۔
لیکن اس نے اپنی مٹھیوں کو اس قدر زور سے بھیجا کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے اور خون رسنے لگا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ تنزیل نے اس کی لرزش محسوس کی اور پوچھا، کیا ہوا فرخندہ؟ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ فرخندہ نے بامشکل اپنے آنسو روکے اور ایک گہری سانس لی۔ وہ ابھی اپنا راز فاش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تنزیل کو اس کے گناہ کی ایک ایسی سزا ملے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں کچھ نہیں، بس اچانک سردی لگ گئی۔ تنزیل نے اسے بازوؤں میں لینے کی کوشش کی تو فرخندہ نے اسے سختی سے روک دیا۔ نہیں تنزیل، آج نہیں، آج میری طبیعت ناساز ہے، تم جاؤ۔ تنزیل حیران رہ گیا، لیکن میں تو اتنے دن بعد آیا ہوں، اور یہ زیور بھی تو۔ فرخندہ نے زیورات کا ڈبہ اٹھایا اور اسے اپنی الماری میں رکھ دیا۔ اس کی پیٹھ تنزیل کی طرف تھی تاکہ وہ اس کے بہتے ہوئے آنسو نہ دیکھ سکے۔ میں نے کہا نا، جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ تنزیل کو غصہ تو آیا، مگر وہ فرخندہ کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا، اور عجیب عورت ہو، موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ خیر میں کل آؤں گا، تب تک موڈ ٹھیک کر لینا۔ تنزیل کے جانے کے بعد فرخندہ دروازہ بند کر کے وہیں فرش پر ڈہ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، اے میرے خدا، یہ تو نے کیسا امتحان لیا؟ میں اپنی ہی بہن کی سوکن بن گئی، میں نے اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دیا۔ میری ماں میری عروج وہ زیورات کے ڈبے کو سینے سے لگا کر بین کرتی رہی۔ اسے عروج کی مظلومیت اور تنزیل کی کمینہ پن پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ رات فرخندہ کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ کیا اسے عروج کے پاس جانا چاہیے؟ کیا اسے تنزیل کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ اپنی بدنامی کا سایہ اپنی بہن کی پاکیزہ زندگی پر نہیں پڑنے دے گی، لیکن وہ تنزیل کو چھوڑے گی بھی نہیں۔ صبح ہوتے ہوتے اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ انتقام کی آگ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تنزیل دوبارہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو اسے ایسی حقیقت کا سامنا ہوگا کہ اس کی روح تک کانپ جائے گی۔ اگلے 2 دن فرخندہ نے کوٹھے پر کسی کو آنے نہ دیا۔ وہ تنزیل کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے وہ زیورات صاف کیے، ان کو ترتیب سے رکھا جیسے کوئی جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔ تیسرے دن شام کو تنزیل دوبارہ نمودار ہوا۔ وہ پورے اعتماد تھا۔ اس کے چہرے پر ہوس کی وہی پرانی بھوک تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ فرخندہ کا موڈ اب ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کیسی ہو میری جان؟ آج تو بہت چمک رہی ہو، لگتا ہے میرا دیا ہوا زیور پہننے کی تیاری ہے۔ فرخندہ اس وقت کھڑی تھی۔ اس نے ایک سفید چادر اوڑھ رکھی تھی، اور اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، سازندے موجود نہیں تھے۔ تنزیل کو ماحول کچھ پراسرار لگا۔ یہ کیا، آج محفل نہیں سجے گی؟ اس نے پوچھا۔ فرخندہ نے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی نظریں تنزیل کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی روح کو نوچ رہی ہو۔ محفل سجے گی تنزیل، ضرور سجے گی، لیکن آج رقص نہیں ہوگا، آج انصاف ہوگا۔ تنزیل چونکا۔ انصاف؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فرخندہ نے میز پر پڑا وہ زیورات کا ڈبہ اٹھایا اور تنزیل کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ تنزیل، تم نے کہا تھا نا کہ یہ زیور تمہاری دادی کا ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہاری بیوی اس کے لائق نہیں۔ تنزیل نے گھبرا کر کہا، ہاں ہاں، وہ تو میں نے۔ فرخندہ کی آواز اچانک بلند ہو گئی، جھوٹ، سفید جھوٹ، تم ایک چور ہو۔ تنزیل، ایک پست اور گھٹیا چور۔ تم نے صرف زیور نہیں چرایا، تم نے ایک ماں کا خواب، ایک بہن کی امانت اور ایک بیوی کا مان چرایا ہے۔ تنزیل کے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فرخندہ کو کیا ہو گیا۔ تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟
فرخندہ نے ڈبے کا ڈھکن کھولا اور وہ مور والا ہار نکالا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ دیکھو اسے تنزیل، غور سے دیکھو، یہ صرف سونا نہیں ہے، یہ میرا ماضی ہے، یہ میری پہچان ہے۔ اور جس عورت کو تم گوار کہہ رہے تھے، جس عروج کا تم نے مذاق اڑایا، وہ کوئی اور نہیں، فرخندہ کا گلا رند گیا، لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ تنزیل خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ اب وہ لمحہ آ پہنچا تھا جب پردہ اٹھنے والا تھا اور تنزیل کی دنیا تباہ ہونے والی تھی۔ فرخندہ نے وہ بھاری زیورات کا ڈبہ پوری قوت کے ساتھ تنزیل کے منہ پر دے مارا۔ سونے کے کڑے اور ہار تنزیل کے ماتھے اور گالوں پر لگے، جس سے اس کی جلد چھل گئی اور خون کی لکیریں ابھر آئیں۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ تنزیل کا توازن بگڑ گیا اور وہ چیخ مار کر پیچھے گیا۔ زیورات فرش پر بکھر گئے اور ان کی چھنکار کمرے میں گونجی، جیسے کسی نے انصاف کا گھنٹا بجا دیا۔ فرخندہ اب شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور وہ تنزیل کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تم جیسے پلید اور ناپاک انسان کا سایہ بھی میرے لیے حرام ہے۔ تم سمجھتے تھے کہ تم دولت اور زیورات سے مجھے خرید لو گے، تم سمجھتے تھے کہ میں ایک طوائف ہوں تو میری کوئی غیرت نہیں ہوگی۔ تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن تم یہ بھول گئے کہ ہر طوائف کے سینے میں بھی ایک دل ہوتا ہے اور اس کی رگوں میں بھی خون دوڑتا ہے۔ تنزیل نے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے غصے اور حیرت سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا فرخندہ؟ میں نے تمہیں اتنا مہنگا زیور دیا، اپنی دکان لوٹائی، اپنا سکون برباد کیا، اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں تو اپنی بیوی کا مال اٹھا کر لایا تھا، تمہارا کیا نقصان ہوا؟ وہ تو میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے کروں۔ فرخندہ نے آگے بڑھ کر تنزیل کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن لہجہ آگ اگل رہا تھا۔ یہی تو تمہارا قصور ہے بدبخت، کہ تم اس عورت کا مال چرا کر لائے ہو جو تمہارے لیے جان دینے کو تیار ہے، جو تمہاری جوتیاں سیدھی کرتی ہے، اور سنو، غور سے سنو وہ سچائی جو تمہارے ہوش اڑا دے گی اور تمہاری نسلوں کو بھی شرمندہ کر دے گی۔ جس عورت کا زیور تم چرا کر لائے ہو، جس عروج کو تم نے دھوکہ دیا ہے، جس کی تم نے تذلیل کی، وہ کوئی غیر نہیں، وہ میری سگی چھوٹی بہن ہے۔ تنزیل کے جسم پر جیسے ہزاروں وولٹ کی بجلی گری ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، سانس حلق میں آ کے اٹک گئی اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیا عروج اپنی بہن؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ فرخندہ نے فرش پر پڑے اس مور والے ہار کی طرف اشارہ کیا اور روتے ہوئے کہا، یہ ہار میری دادی کا ہے، یہ میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ میرا نام فرخندہ نہیں، چاندنی ہے۔ میں وہی بدقسمت بہن ہوں جو 15 سال پہلے میلے میں گم ہو گئی۔ میں وہی چاندنی ہوں جس کے لیے میری ماں رو رو کر اندھی ہو گئی اور پھر مر گئی، مجھے اغوا کر کے اس کوٹھے پر بیچا گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی جہنم بنا لی، میں نے ہر ظلم سہا، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قدرت مجھے اور میری بہن سے اس طرح ملائے گی۔ تم میرے بہنوئی ہو، تنزیل میرے بہنوئی، جس رشتے کا احترام باپ کے برابر ہوتا ہے، تم نے اس رشتے کو گالی بنا دیا۔ تم میرے پاس اپنی بیوی، میری بہن کا زیور لے کر آئے، تم نے ہم دونوں بہنوں کی عزت کو تار تار کر دیا، تم نے میری ماں کی روح کو تڑپا دیا، تم نے ایک ہی وقت میں دو بہنوں کی زندگی سے کھیلا ہے۔ ایک کو تم نے گھر میں قید کر کے مارا اور دوسری کو تم نے بازار میں خریدنے کی کوشش کی۔ تنزیل زمین پر بیٹھ گیا، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس قدر گھناؤنے کھیل کا حصہ بن چکا۔ اس کے
وہم و گما میں بھی نہیں تھا کہ قدرت اس طرح اس کا محاصرہ کر لے گی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور اسے اپنے جسم سے بو آنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا، میں تو بس وہ حق لایا۔ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ فرخندہ نے اسے ٹھوکر مار کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ معافی؟ تم معافی کے لائق نہیں ہو، تم جہنم کے ایندھن ہو۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں ابھی پولیس کے حوالے کر دوں، تمہیں رسوا کر دوں، تمہارا جلوس نکلواؤں، لیکن میں اپنی بہن عروج کا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ دنیا اسے تانے دے کہ اس کا شوہر اپنی سالی کے کوٹھے پر رنگرلیاں مناتا پکڑا گیا۔ جاؤ، اٹھاؤ یہ سارا زیور اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جا کر عروج کے قدموں میں گر جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ یہ زیور اس کے حوالے کرو اور خبردار، جو آج کے بعد اس بازار کا رخ کیا یا میری طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی، ورنہ قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا، میں خود آؤں گی اور عروج کو سب کچھ بتا دوں گی۔ تم پھر نہ گھر کے رہو گے نہ گارڈ کے، اور یاد رکھنا عروج اکیلی نہیں ہے، اس کی بہن زندہ ہے اور اب وہ جاگ چکی۔ تنزیل نے کانپتے ہاتھوں سے فرش سے زیور چنا۔ اس کی حالت کسی مجرم سے بدتر تھی۔ اس کے ہاتھ اس طرح کانپ رہے تھے کہ زیور بار بار چھوٹ رہا تھا۔ اس نے زیورات کو قمیض میں چھپایا اور الٹے قدموں بھاگ کھڑا ہوا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر رہا ہے۔ اس کے کانوں میں فرخندہ کی آواز گونج رہی تھی، وہ میری بہن ہے۔ اس کے ہر قدم پر اسے اپنی عروج کا چہرہ یاد آ رہا تھا، جس نے اس پر اندھا اعتماد کیا تھا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور عروج نے دروازہ کھولا تو تنزیل نے زیور اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ عروج حیران تھی کہ یہ زیور کہاں سے ملے۔ تنزیل نے جھکے سر کے ساتھ کہا، عروج، یہ زیور چور چھوڑ گئے تھے، میں واپس لے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ عروج نے زیورات دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ زیور کس سفر سے ہو کر آیا اور کس قربانی نے اسے واپس لوٹایا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی گمشدہ بہن نے اپنی آبرو کا سودا ہونے سے بچا لیا اور خاموشی سے اپنی چھوٹی بہن کا گھر بسا دیا۔ بازار حسن کے اس چوبارے پر فرخندہ کھڑکی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل مطمئن تھا۔ اس نے اپنی بہن کا گھر بچا لیا تھا، چاہے اس کے بدلے اسے اپنی محبت اور خواہشات کا گلا ہی کیوں نہ گھونٹنا پڑا۔ قدرت نے عجیب انداز میں بچھڑے ہوئوں کا رابطہ بحال کر دیا تھا، مگر ایک نہ نظر آنے والی دیوار کے پیچھے فرخندہ جانتی تھی کہ وہ اب کبھی عروج سے نہیں مل سکے گی، کیونکہ اس کا سایہ بھی عروج کی پاکیزگی کو داغدار کر سکتا تھا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ ہلایا جیسے اپنی دور بیٹھی بہن کو الوداع کہہ رہی ہو، اور پھر کھڑکی بند کر کے اندھیرے کمرے میں گم ہو گئی، جہاں اب صرف اس کی تنہائی اور اس کا ضمیر اس کے ساتھی تھے۔